بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دار الکتاب و سنت کی جانب سے پیش ہے علماء اسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ فنعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فقال عز من قائل شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم۔ معزز ملت اسلامیہ کے پاسبانوں اور محترم خواتین ملت، ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جیسے ہم اور آپ کو اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے، اسی طریقے سے ہم تمام کو جنات الفردوس میں جمع کریں، آمین یا رب العالمین۔ تو آج ہم جس امام کے تعلق سے سننے والے ہیں وہ بہت بڑے عالم، بہت بڑے محدث گزرے ہیں، جن کا نام ہے امام احمد بن حنبل، جو بغداد میں پیدا ہوئے اور بغداد میں وفات پائے۔ ان کا لقب ہے امام المحدثین، امیر المؤمنین فی الحدیث، حدیث کے امام، اور امام اہل سنت والجماعہ اور اہل سنت کے امام ہیں۔ یہ جس دور میں پیدا ہوئے وہ دور 160 پر 4 ہجری کا تھا۔ ان کے دور میں حدیث کا علم، دین کا علم حاصل کرنے کا ایسا شغف پیدا ہو گیا لوگوں کے درمیان۔ آپ چھوٹے سے چھوٹے جھوپڑی میں بھی ایسے لوگوں کو دیکھیں گے جو قرآن کا مذاکرہ کر رہے ہیں، بڑے سے بڑے امیر کے محلات میں دیکھیں گے کہ حدیث کا درس چل رہا ہے۔ مکہ، مدینہ، کوفہ، بصرہ، عراق، شام، مصر، ایسے بستیاں ہیں جہاں علم کا جو ہے دورہ ہو گیا۔ لوگ علم حاصل کرنے کے لیے بہت دور کے سفراں کرتے تھے، محنت مشقت اٹھاتے تھے۔ دور ہی ایسا ہے کہ لوگ، ہر آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے تعلق سے گفتگو کرتا ہے، ہر آدمی احادیث پر بحث کر رہا ہے، ہر آدمی قرآن کی تفسیر کر رہا ہے۔ دور ایسا ہے۔ ایک چیز ہے ایک آدمی کی محنت، ایک چیز ہے دور ویسا ہونا۔ آج ہمارے معاشرے میں آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو آج ہمارا دور ٹیکنالوجیکل ورلڈ ہے۔ ہر آدمی کے پاس قیمتی موبائل ہے، وہ انٹرنیٹ کو ایکسس کرتا ہے بیٹھی جگہ۔ انٹرنیٹ کا دور ہے، ہر جگہ کمپیوٹرز ہیں، آدمی کچھ بھی نہیں معلوم وہ بھی کمپیوٹر استعمال کرتا ہے۔ ایسے ایسے موبائل ہیں جس میں ایسے ایسے ٹیکنالوجی سے آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، ہزاروں، 50,000، 60,000 روپے کے موبائل سے لوگ استعمال کرتے ہیں، حالانکہ اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی لوگوں کو دکھانے کے لیے بھائی میرے پاس جو کتنا بڑا موبائل ہے استعمال کرتے ہیں۔ کیا دور ویسا ہے، ٹیکنالوجیکل ورلڈ ہے، ہر آدمی کو اس میں شغف ہے، اس میں انٹرسٹ ہے۔ تو وہ دور 150 ہجری کے بعد احادیث کا دور تھا۔ ہر آدمی چاہتا تھا کہ اس کے پاس ڈھیر سارے احادیث موجود ہوں، اس کے بچے علماء بنے۔ ہر گھر میں حدیث کی کتابیں ہوتی تھی، ہر گھر میں قرآن کے تعلق سے گفتگو۔ تو ایسے علماء نکلے، ایسے علماء نکلے آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک قسم کی حفاظت تھی اس دین کے لیے۔ اللہ تعالیٰ چونکہ بیڑا اٹھایا ہے کہ اس دین کی حفاظت کرے گا۔ کیسے حفاظت کی گئی؟ اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو حفاظت کرنے کے اللہ تعالیٰ نے پورے کے پورے بستی والوں کو احادیث کے حافظ بنا دیا۔ معمولی سے معمولی آدمی بھی آج کے بڑے بڑے علماء سے مقابلہ جو ہے، بڑے بڑے علماء اس کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے، اتنے معلومات تھے معمولی سے معمولی آدمی۔ کہا جاتا ہے کہ بہت بڑے امام، ان کا نام ابن الرومی تھا، وہ بغداد آئے، ایک مدت تک علم حاصل کیے، اس کے بعد جب وہ واپس جانا چاہ رہے تھے
اپنے گھوڑے کو لیے، بولے کہ واپس اپنی بستی جاتا ہوں. وہ ایران سے آئے تھے. واپس بستی کے لیے نکلے. راستے میں ایک بازار پڑتا ہے. بازار میں داخل ہوئے تو بازار میں دیکھ رہے ہیں کہ ایک آدمی ٹماٹر پیاز بیچ رہا ہے اور اس کے ساتھ اس کا غلام ہے. ٹماٹر پیاز بیچتے ہیں لیکن دونوں حدیث کے ایک اہم فن علم العلل میں بحث کر رہے ہیں. ٹماٹر پیاز بیچ رہے ہیں لیکن بحث کس میں ہے کہ حدیث کے ایک اہم فن علم العلل میں بحث کر رہے ہیں. اور وہ جو ہے آقا کہہ رہا ہے فلاں حدیث کو فلاں نے روایت کیا. غلام کہتا ہے کہ نہیں آقا اب غلط کہہ رہے ہیں، اس روایت میں جو ہے اتنے لوگ ضعیف ہیں، اس روایت کی متن ایسی ہے ویسی ہے. دونوں جو ہے ٹماٹر پیاز بیچنے والے بحث کر رہے ہیں. ابن رومی روکتے ہیں اپنے گھوڑے کو، کہتے ہیں کہ جس بستی کے معمولی سے معمولی لوگ ایسے موضوعات پر بحث کرتے ہیں جو ہمارے بستی کے بڑے بڑے علماء نہیں کر سکتے، تو یہ بستی کیوں چھوڑ کر جاؤں میں؟ وہ بولے کہ اس بستی سے باہر نہیں جاؤں گا، آخر دم تک بغداد میں رہے. یہ ایسا دور تھا میرے دوستوں، جیسے بتایا میں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت تھی اس دین کی. ایسے لوگوں کو پیدا کیا، ان کا شغل، ان کا دور، ان کا سوچ میں ہر چیز حدیث ہے بس. تو ایسے دور میں ہمارے امام احمد بن حنبل پیدا ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو شروع سے غیر معمولی ذہن دیا تھا اور یتیم تھے. ان کی والدہ نے ان کی تربیت کی اور والدہ نے ان کو دین کی تعلیم کی طرف مائل کیا. دیکھیں میرے دوستوں، اس زمانے میں عورتیں ایسی ہوتی تھیں جو اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتی تھی. عورت ماں کا گود سب سے پہلے مدرسہ ہے. ماں کا گود آدمی کی سوچ ہے. ماں کے گود سے وہ ہر سوچ کو لے کر نکلتا ہے. اگر ماں دیندار ہے تو بچے کو دودھ کے ساتھ دینداری پلاتی ہے. اگر ماں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والی ہے تو تقویٰ پلاتی ہے بچے کو. تو اس لیے ماؤں کی ذمہ داری بہت بڑی ہے. اس لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں کہتے ہیں کہ ماں کا حق کوئی ادا نہیں کر سکتا. ایک آدمی آ کر پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے اللہ کے رسول، والد کا کیا حق ہے؟ کس کا حق میں؟ من احق الناس بصحابتی یا رسول اللہ، سب سے زیادہ میرے صحبت کے مستحق کون ہے اللہ کے رسول؟ تو اللہ کے رسول کہتے ہیں امک، تیری ماں. صحابی دوبارہ سوال کرتے ہیں، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تیری ماں. پھر تیسرا سوال کرتے ہیں، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تیری ماں. چوتھی مرتبہ تیرے باپ کہتے ہیں. ماں کی اتنی بڑی اہمیت ہے جی. اور یہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیے الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے تلے ہے. اور عورت کے لیے اس لیے اسلام میں زیادہ واجبات نہیں ہے. عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ اسلام کی حفاظت کے لیے تلوار سونت کر کفار کے سامنے کھڑے ہو جائیں. عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ جو ہے اپنا گھر چھوڑ کے لمبے لمبے سفر کرے، لمبے لمبے جو ہے علم حاصل کرنے کے لیے سفرات پر چلے. نہیں، عورت کے لیے صرف ذمہ داریاں محدود ہیں اور عورت کے لیے جنت حاصل کرنا آسان ہے. کیا ہے؟ وہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے اور بچوں کی پرورش اچھا کرے. بس یہ دو کام کر لے، اس کے لیے جنت ہے. آسان ہے اس کے لیے. مردوں کے لیے ویسا نہیں ہے. مردوں کے لیے ڈھیر سارے جو ہے ذمہ داریاں ہیں. وہ گھر کے باہر کے موضوعات، دوسرے ڈھیر سارے موضوعات پر غور کرنا چاہیے. اس کے بہت سارے ذمہ داریاں ہیں جسے وہ ادا کرنا چاہیے. لیکن عورت کے لیے بالکل سمپل ہے شریعت. وہ اپنی شوہر کی اطاعت کرے اور بچوں کی پرورش صحیح کریں. بس آسان ہے عورتوں کے لیے جنت حاصل کرنا. لیکن اس کے باوجود بھی جنت میں عورتیں کم ہوں گی، جہنم میں عورتیں زیادہ ہوں گی. وجہ کیا ہے کہ یہ دونوں فریضوں کو بھی ادا نہیں کر سکتی. یہ دونوں ذمہ داریوں کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتی. تو شوہر کی اطاعت، بچوں کی پرورش. تو دیکھیں گے آپ کل کے ہمارے جو امام شافعی تھے، اس سے پہلے امام مالک تھے، اور اس کے علاوہ ڈھیر سارے ایسے ائمہ ہیں جو بڑے بڑے ائمہ گزرے ہیں، جو بڑی بڑی خدمات انجام دیے ہیں. ان کے پیچھے کون ہیں؟ ان کی والدہ ہے. والدہ ایسی تربیت کرتی ہے. اور آپ کو میں قصہ بتاتے چلوں ربیعۃ الرائے امام مالک کے استاد کا. کہا جاتا ہے کہ ان کے والد بہت بڑے مجاہد تھے، بہت بڑے مجاہد تھے. اور ان کی شادی ہوتی ہے ربیعہ کے والدہ سے. شادی ہونے کے 1 سال کے بعد اعلان یہ ہوتا ہے کہ مجاہدین کی ضرورت ہے، سولجرز کی ضرورت ہے جو ایران کے حدود میں لڑے. تو ان کے والد ان کے والدہ کے پاس 30,000 درہم دیتے ہیں. دے کر کہتے ہیں کہ میں جہاد کو جا رہا ہوں، پتہ نہیں کب آؤں گا. اگر بچہ پیدا ہو تو اس کی اچھی تربیت کرنا. یہ کہہ کر چلے جاتے ہیں. تو گھر میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے جن کا نام تھا ربیعہ. 30,000 درہم 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 30,000
25 سال کے بعد یہ نکل کر آتے ہیں، مدینے میں داخل ہوتے ہیں، سیدھا اپنے گھر کی طرف جاتے ہیں۔ اب اس زمانے میں اصول تھا کہ آدمی سفر کے واپسی میں فوراً گھر میں نہیں جاتا تھا، سب سے پہلے مسجد میں جاتا، مسجد میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھتا، اس کے بعد گھر میں جاتا، یہی سنت کا طریقہ ہے۔ وہ سیدھا آتے ہیں، مسجد میں داخل ہوتے ہیں، مسجد نماز پڑھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ ایک آدمی بیٹھا ہے، کم سی نظر آ رہا ہے، اور اس کے سامنے ڈھیر سارے لوگ بیٹھ کر درس سن رہے ہیں، اور ایسی تقریر، ایسا بیان کر رہا ہے کہ لوگ اش اش کر رہے ہیں۔ نماز پڑھنے کے بعد گھر میں جاتے ہیں، گھر میں جا کر جو ہے بیٹھتے ہیں، بیوی سے ملاقات کرتے ہیں، 25 سال کے بعد آئے ہیں، تو بیوی سے پوچھتے ہیں کہ میں نے جو 30,000 درہم تمہارے پاس رکھا تھا، تم نے اس کا کیا کیا؟ بیوی کہتی ہیں کہ آپ آنے سے پہلے مسجد ضرور گئے ہوں گے۔ بولے کہ ہاں۔ آپ نے مسجد میں کیا دیکھا؟ وہ کہنے لگے کہ مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا تو دیکھ رہا تھا ایک شیخ صاحب بہترین درس دے رہے ہیں، اور جو ہے شعراء اور مقرر ہیں، کئی لوگوں کو اللہ کے نام سے ڈرا رہے ہیں، رلا رہے ہیں۔ تو کہتی ہیں کہ یہ آپ کے اولاد ربیہ ہے، آپ نے جو 30,000 درہم میرے لیے رکھ کر گئے تھے اسے میں نے جو ہے اس کی تربیت میں صرف کی ہے۔ تو یہ والدہ تھی جو ربیہ کو اتنا بڑا امام بنائی، اور ساری دنیا میں تمام احادیث کی کتاب میں ربیہ کا نام ہر جگہ آپ کو مل جائے گا، اور امام مالک کے استاد تھے۔ تو ایسی تھی میری دوستوں، والدہ کی جو ہے بہت بڑی ذمہ داری ہے، بچوں کی سوچ کو بنائیں، بچپن سے اللہ تعالیٰ کا ڈر ڈالیں، ایسے قصے ان کو سنائیں، ایسے باتیں سکھائیں چھوٹے چھوٹے بچے کو کہ اس کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، بچپن سے وہ اللہ سے ڈرے، دل کے اندر اللہ کا ڈر منقوش ہو جائے۔ لیکن آج ہماری عورتیں کیا ہیں، بچے کو سب سے پہلے کیسے گانا سکھاتی ہیں، بول دیں گے میرا بچہ اچھا گاتا ہے، دیکھو یہ وہ گانا گاؤ دکھا بیٹا، جی وہ گاتا ہے، دیکھو گانا گاتے ہیں، جی دیکھیے کہ اچھا گاتا ہے۔ اور ماں کے گود میں کیا سیکھتا ہے؟ گالیاں سیکھتا ہے، جی جھوٹ بولنا سیکھتا ہے، کیسے دھوکہ دینا سیکھتا ہے۔ جی اگر ایسے بچے پیدا ہوں تو یہ اس امت کا کیا بھلا ہوگا؟ جی تو ماؤں کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کو ایسا جنے جو اللہ سے ڈرے، اور دین کا خوف، دین پر عمل کرنے کا جذبہ ان کے اندر سے بچپن سے پیوست کر دے۔ بہرحال امام احمد بن حنبل کی والدہ ایسی تھی جو بچپن سے امام احمد بن حنبل کو جو ہے اس تربیت کی، اور قرآن کے حافظ بنتے ہیں۔ اور سب سے پہلے امام حشیم ایک بہت بڑے محدث تھے، ان کے پاس جا کر علم حاصل کرتے ہیں۔ کہتے ہیں امام احمد بن حنبل، میں ان کے پاس 16 سال سے پڑھ رہا ہوں، جب میری عمر 16 سال کی تھی تب سے ان کے درس میں جا رہا ہوں، تقریباً میں نے ان سے 3000 احادیث سنے ہیں، اور مجھے آج بھی وہ 3000 احادیث بزبان یاد ہیں۔ تو ایسا علم حاصل کیا۔ اور اس کے بعد امام احمد بن حنبل کی خوبی دوسرے امام یہ ہے کہ ان کو غضب کا حافظہ تھا، غضب کا حافظہ۔ ایک بہت بڑے امام ہیں، ان کا نام ہے امام ابو زرعہ۔ ابو زرعہ یہ بھی بہت بڑے محدث ہیں، چوٹی کے محدث ہیں۔ ان کے تعلق سے آتا ہے کہ مرض الموت میں ہیں، مرنے کے قریب ہیں، بستر میں لیٹے ہوئے ہیں، لوگ ان کی زیارت کے لیے آئے تو حالت موت کی ہے، لیکن ایک مسئلے میں بحث چھڑ گئی۔ جی امام ابو زرعہ بولے کہ آدمی کے لیے جائز ہے وہ حج کے موقع پر کنکریاں اونٹنی بیٹھ کر مارے۔ حج کے موقع پر کنکریاں جو مارتے ہیں عام طور پر لوگ چل کر مارتے ہیں، امام ابو زرعہ کہتے ہیں کہ آدمی کے لیے جائز ہے کہ وہ سواری میں بیٹھ کر کنکریاں مارے۔ اب جو آئے تھے وہ بولے کہ نہیں، آدمی کو چل کر مارنا ہے۔ اب دونوں میں بحث چڑھ گئی تو وہ صاحب بولے کہ آپ کچھ دلیل یاد ہے؟ یہ سب کہاں چل رہی بحث، موت کی حالت میں ہے، آدمی جو ہے ابھی انقریب مرنے والا ہے، وہ اسی نزاع کی حالت میں ہے، لیکن بحث دیکھیے علمی بحث، دور ویسا تھا، سوچ ویسی تھی۔ تو ابو زرعہ بولے ہاں مجھے ایک حدیث یاد ہے، حدثنا جعفر حدثنا عن صالح حدثنا عبداللہ بن مسعود، کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس چیز کی اجازت دی ہے کہ آدمی سواری میں بیٹھ کر کنکریاں مارے۔ مرنے کی حالت میں پوری حدیث سناتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جیسے حدیث ختم کیے ان کو ایسے نزاع کی حالت آئی، سانس روک کر وفات پا گئے۔ یہ ہیں ابو زرعہ، اور کہا جاتا ہے کہ ابو زرعہ کو تقریباً 2 لاکھ احادیث یاد تھیں۔ ابو زرعہ کہتے ہیں، ان سے بھی بڑے امام تھے امام احمد بن حنبل۔ ابو زرعہ سے ایک آدمی آ کر پوچھتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ آپ بہت بڑے حافظ ہیں، جو بھی حدیث بولیے آپ اپنے حفظ سے بولتے ہیں، آپ کی نظر میں آپ زیادہ حافظ ہیں یا پھر امام احمد بن حنبل؟ ابو زرعہ کہتے ہیں کہ میری نظر میں امام احمد بن حنبل میرے سے زیادہ حافظ ہیں۔ وہ آدمی پوچھتا ہے کہ کیسے؟
ابو زرع کہتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل کے یہاں تقریباً جو ہے 12 اون کتابیں ہیں. کتنے کتابیں ہیں؟ 12 اون کتابیں ہیں. یہ پوری کتابیں انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھی ہے, اپنے اساتذہ سے سن کر لکھا ہے. لیکن کسی کتاب میں بھی پوری کتابیں کیسی ہیں؟ پورے ہنٹس ہیں, بس پوری مکمل کتاب نہیں ہے, صرف ہنٹس ہے. وہ دیکھ کر ان کو کئی چیزیں یاد آ جاتی, ایک چیز دیکھے 1000 چیزیں یاد آتی. تو ابو زرع کہتے ہیں کہ میں جب ان کی کتابیں کھول کر پڑھا مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا. جہاں کہیں بھی دیکھتا ہوں صرف حدیث ہے, محدثین کے نام نہیں ہے. لیکن جب بھی احمد بن حنبل درس دینے کے لیے کتاب لے کر بیٹھتے ان تمام محدثین کا نام لیتے جن سے انہوں نے حدیث کو سنا ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ احمد بن حنبل مجھ سے زیادہ بڑے حافظ ہیں. ایک آدمی آ کر امام احمد بن حنبل کے پاس سوال کرتا ہے, کہتا ہے کہ امام صاحب ایک آدمی محدث بننے کے لیے شرط کیا ہے؟ اور یہ ذہن میں یاد رکھ لیجئے میرے دوستوں, آپ سوچتے ہوں گے کیا ہے, ایسے ڈیجیٹل نمبرز بول رہے ہیں 1,50,000. نہیں, دور ویسا تھا. ہر آدمی جو ہے, معمولی آدمی بھی کئی چیزیں معلومات ہوتے تھے اس کے پاس. تو ایک آدمی آ کر امام احمد بن حنبل کے پاس پوچھا کہ امام صاحب ایک آدمی محدث بننے کے لیے, چوٹی کا محدث بننے کے لیے کتنے احادیث اسے یاد ہونی چاہیے؟ 1 لاکھ کافی ہے؟ امام بولے نہیں. 2 لاکھ؟ بولے نہیں. وہ آدمی بولا 5 لاکھ؟ ہاں ہو سکتا ہے. بولے کہ آدمی کو اگر 5 لاکھ کی حدیث یاد ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ وقت کا امام بنے. تو یہ 5 لاکھ 6 لاکھ جو آپ سنتے ہیں یہ محدثین کے پاس حدیث کی تعداد نہیں ہے. اگر کسی آپ محدث ہم کہیں کہ اسے 2 لاکھ احادیث یاد ہے یا پھر 1 لاکھ احادیث یاد ہے تو یہ حدیث مراد نہیں ہے بلکہ چین آف نریشن مراد ہے, سند مراد ہے. مثال کے طور پر انما الاعمال بالنیات ایک حدیث ہے, اس کے چین آف نریشن 100 ہے, ایک حدیث ہے, لیکن اسے روایت کرنے والے 100 لوگ ہیں, 100 لوگوں نے ان کے 100 اساتذہ سے سنا ہے. یہ پورے سلسلے جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوتے ہیں. اور محدثین کے پاس ایک حدیث کو یاد کرنے سے مطلب یہ ہے کہ آدمی کو پورے چین سے یاد ہے, جب جا کر وہ آدمی کیا ہے, ہاں حدیث کا حافظ ہے. اب ہمارے پاس کیا ہے, انما الاعمال بالنیات یاد کر لیے تو حدیث یاد ہے. نہیں, ان لوگوں کے پاس حدیث نہیں ہے, یہ تو بچوں کا کھیل ہے, گھر کے بچے اسے یاد رکھتے ہیں. محدثین کے پاس چین, یہ کون ختم ہوتا ہے, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے ختم ہوتا ہے, کتنے لوگوں نے سنا, تو یہ تمام چیزوں کو حساب میں لیتے ہیں تو یہ عدد اتنا جو ہے زیادہ بڑھ جاتا ہے. اور بعض جو ہے منکرین حدیث وہ جو ہے ان چیزوں کو لے کر مذاق اڑاتے ہیں, کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی فلاں امام کو 3 لاکھ, فلاں امام کو 2 لاکھ, فلاں امام کو 4 لاکھ. معلوم یہ ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف بولتے تھے زندگی بھر, دوسرا کام نہیں تھا, صرف بولتے تھے. 20 پر 3 سال صرف بولتے رہے, لوگ صرف سنتے رہے, مذاق اڑاتے ہیں. نہیں, اصل بات وہ نہیں ہے. اگر آپ صحیح احادیث کو جمع کریں گے تو 15,000 سے زیادہ نہیں ہے. کتنی نہیں ہے؟ 10,000 سے زیادہ نہیں ہے. اگر ضعیف احادیث کو آپ جمع کریں گے 25,000 سے زیادہ احادیث نہیں ہے. لیکن ہر حدیث کے ڈھیر سارے اسناد ہیں, ڈھیر سارے چینز آف نریشنز ہیں, اور محدثین کے پاس حدیث کا عدد اس کے چینز آف نریشن سے ملا کر ہے. ایک حدیث یاد ہے تو اس کے پورے اسانید سے ان کو یاد کرتے ہیں. ایک حدیث ہے اس کے 100 اسانید ہے, ایک حدیث ہے اس کے 200 اسانید ہے, ایک حدیث ہے اس کے 2 اسناد ہیں. اور حدیث پختی اور صحیح جب بنیں گی جب اس کے اسانید زیادہ ہوں. اگر کسی حدیث کے 200 اسانید ہیں مطلب یہ ہے کہ حدیث بہت پختی ہے. تو علماء محدثین کے پاس یہ چیز مراد ہے. تو امام احمد بن حنبل کہتے ہیں اگر کسی آدمی کو 5 لاکھ احادیث یاد ہے تو مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی محدث کہلا سکتا ہے. اور امام احمد بن حنبل ان کی زندگی میں انہوں نے بہت سارے کارنامے انجام دیے, اور خاص طور پر سفر کیا کرتے تھے. ان کو سفر سے بہت زیادہ شغف تھا, اور عام طور پر اس زمانے میں حدیث کا فن ایسا ہے کہ آدمی سفر کرے. کیوں سفر کریں, سوال پیدا ہوتا ہے. آپ دیکھیں گے ہزاروں کلومیٹر سفر کیے ہیں. ایک آدمی بغداد سے نکلتا ہے مصر جاتا ہے, مصر سے مکہ, مدینہ, یمن, پھر وہاں سے ہوتے ہوئے کوفہ, بصرہ. ایک آدمی کئی مرتبہ. وجہ یہ ہے کہ اب دیکھیں گے, پڑھیں گے تو معلوم ہوگا آپ کو. وجہ یہ ہے کہ یہ ایک حدیث ادھر بھی ہے موجود, یہاں پر بھی علماء ہے, لیکن محدث چاہتا یہ ہے کہ یہ جو حدیث میں سن رہا ہوں, یہ جو استاد مجھے حدیث بیان کرتا ہے, اس کا استاد فلاں بستی میں رہتا ہے. یہ جو حدیث مجھے ملی ہے فلاں استاد سے, یہ حدیث یہ استاد نے اس آدمی سے بیان کی ہے جو آدمی مصر میں ہے. مثال طور پر آدمی بغداد میں ہے,
یہ آدمی چاہتا یہ ہے کہ اس کی حدیث اور پختی ہو جائے، چاہتا یہ ہے کہ ڈائریکٹ مصر جائے، ڈائریکٹ آدمی سے سنے۔ ایک حدیث آپ کے پاس آئی، بیچ میں 20 لوگ ہیں، اور آپ کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 20 لوگ ہیں۔ آدمی محدث چاہتا یہ ہے کہ کثرت سے سفر کرے اور یہ 20 لوگوں کو 10 لوگ بنائے ڈائریکٹ سن کے، تاکہ حدیث کی جو صحت، حدیث کی جو قوت ہے اور مضبوط ہو جائے۔ اگر ایک حدیث ہے آپ کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 20 آدمی ہیں، 20 آدمی ہیں، زیادہ تعداد ہے، اگر لوگ کم ہیں تو حدیث پختی کہلائے گی۔ اس لیے امام بخاری بڑے بڑے محدثین کو ہم دیکھتے ہیں ڈھیر سارے سفر کیے ہیں، اپنی زندگی کا 1/3 حصہ، اپنی زندگی کا 25% صرف سفر میں گزارے ہیں۔ مقصد یہ تھا کہ میرے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جتنے راوی ہیں وہ کم ہو جائیں، راوی کم ہو تو حدیث پختی کہلاتی ہے۔ بہرحال اس وجہ سے امام احمد بن حنبل کثرت سے سفر کرے، خاص طور پر ان کا سفر جو ہے یمن کے لیے مشہور ہے۔ یمن میں بہت بڑے محدث تھے جن کا نام تھا عبد الرزاق الصنعانی۔ عبد الرزاق الصنعانی، ان کی مشہور کتاب ہے المصنف۔ ہم لوگ کیا جانتے ہیں؟ صحیح بخاری، صحیح مسلم، جی سنن ابو داؤد، ترمذی، یہ 6-7 کے علاوہ نہیں جانتے۔ ایسے 600 ہیں جی، ایسے 600 کتابیں ہیں، صحیح کے نام سے 100 کتابیں ہیں، صحیح ابن ابی جارود، صحیح ابن خزیمہ، صحیح ابن حبان، صحیح ابن ابی حاتم، ہم نہیں جانتے کیونکہ جو ہے ہم مختصر چاہتے ہیں، کرنا ہے نہیں کرنا دیکھ لو بس، اتنا آسان کر دیے ہیں، ورنہ حدیث بیان کرنا، حدیث سیکھنا اتنا آسان نہیں ہے۔ علماء نے محنت کر کے آپ کے لیے بہت آسان کر دیا، کتاب موجود ہے، اٹھا کے دیکھیں، ایسا نہیں ہے جی، اس کے پیچھے ڈھیر سارے محنتیں ہوئی ہیں۔ تو بتا یہ رہا تھا میں کہ آپ جو سنتے ہیں صرف ہم کو 6-7 معلوم ہے، ایسے 600-700 کتابیں ہیں۔ تو عبد الرزاق الصنعانی ایک بہت بڑے محدث ہیں، ان کی کتاب ہے جس کا نام المصنف۔ ان کی کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ احادیث کے علاوہ صحابہ کے پورے فتوے، تابعین کے پورے فتوے اپنی کتاب میں جمع کیے ہیں۔ تقریباً یہ کتاب 40 والیوم میں ہے۔ خصوصیت کیا ہے؟ احادیث کے علاوہ صحابہ کے فتوے، صحابہ کے اقوال، تابعین کے اقوال، وہ پوری ان کی کتاب میں موجود ہیں۔ تو یہ یمن میں رہتے تھے، مشہور محدث تھے۔ تو احمد بن حنبل چاہے کہ ان کے پاس جا کر علم حاصل کریں، بغداد سے نکل کر مکہ آتے ہیں، اور اس زمانے میں مکہ کیا تھا؟ تمام محدثین کے جمع ہونے کی جگہ تھی، اور خاص طور پر حج کے سیزن میں لوگ کیا کرتے تھے؟ مکہ جاتے اور مکہ سے کہیں دوسرے جگہ ڈائیورٹ ہو رہے۔ امام بخاری بخارا کے رہنے والے تھے، انشاءاللہ ان کی زندگی میں آئیں گے آپ۔ وہ حج کو آئے اپنے والدہ اپنے بھائی کے ساتھ، حج کو پہنچنے کے بعد بولے کہ میں واپس نہیں آتا، آپ لوگ جاؤ، وہیں سے بھیج دیے۔ وہ مدینے میں رہ گئے، مدینے میں انہوں نے صحیح بخاری لکھی، انشاءاللہ کل باتیں آئیں گی۔ تو یہ حج کا سیزن، حج کے لیے آنا، یہ سب کیا تھا؟ محدثین کے لیے ایک راستے کا نیا طریقہ تھا، مطلب راستہ کھلنے کا ایک نیا طریقہ تھا کہ اپنی بستی سے باہر نکلے اور بڑے بڑے محدثین سے ملاقات کریں۔ تو احمد بن حنبل آئے، مکے میں رہے، اور معلوم ہوا کہ یمن کے لیے جو سفر شروع کیے ہیں وہ عبد الرزاق الصنعانی مکے میں موجود ہیں۔ ان کے ساتھ ایک بہت بڑے امام تھے، ان کا نام یحییٰ بن معین، بہت بڑے امام ہیں۔ ان کے تعلق سے آتا ہے کہ ان کو 6 لاکھ لوگوں کی زندگیاں معلوم ہیں۔ جو بھی آدمی حدیث کے نام سے زبان کھولا، ان کے پاس اس کے تعلق سے ریکارڈ ہے۔ فلاں حدیث میں فلاں آدمی آیا، نام کیا ہے؟ نام قعنبی۔ یحییٰ بن معین سے پوچھئے، وہ بولیں گے قعنبی یہ آدمی جو ہے خراسان کا ہے، فلاں تاریخ کو پیدا ہوا، فلاں وقت مرا، اور یہ آدمی جو ہے اتنے صحیح حدیث بولا ہے، اتنے غلط احادیث بولا ہے، اس کی غلطی اس جگہ ہوئی ہے، اس کا جو ہے لائبریری آخری زندگی میں ختم ہو گیا تھا، 1000 کتابوں میں 3 کتابیں بچی، اس میں سے ایک کتاب باقی ہے جس میں سے روایت کرتے ہیں۔ ایک نام بولے آپ پورا اتار دیں گے جی، اتنے بڑے ماہر آدمی تھے۔ یہ امام احمد بن حنبل کے ساتھی تھے، یہ دونوں مکے میں موجود تھے۔ معلوم ہوا کہ عبد الرزاق الصنعانی موجود ہیں، تو یحییٰ بن معین بولے کہ چلو بھائی، سفر جو ہے 1000 کلومیٹر کا بچ گیا، یہیں پر علم حاصل کر لیتے ہیں۔ احمد بن حنبل بولے نہیں، میں اس نیت سے نکلا ہوں کہ میں یمن میں جا کے ان سے ملاقات کروں، یہاں پر ملاقات نہیں کروں، مکہ ملاقات نہیں کرتے، یمن کو جاتے ہیں۔ اور احمد بن حنبل کی خصوصیت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو انتہائی تقویٰ دیا تھا، اور لوگوں سے بے نیاز تھے، کسی کی بھی مدد لیتے نہیں تھے۔ انتہائی مصیبت کی بھی حالت آ جائے، کسی سے مدد لینا ان کے لیے جو ہے ناگوار ہے۔
کہا جاتا ہے کہ جب یمن کے لیے سفر کیے راستے میں نفقہ ختم ہو گیا، جو پیسے لے کر آئے تھے ختم ہو گئے. اب ضرورت پیسوں کی پڑی ہے، راستہ سفر کرنا ہے. لوگ آئے ان کے ساتھ آ کر بولے کہ لیو بھائی خرچ میرے پاس سے لے لو، گئے ادھر پہنچنے کے بعد واپس دے دینا. بولے کہ نہیں. فلاں آ کے پیسے دے، بولے کہ نہیں. سب کو انکار کر دیے. آخر کار چونکہ سفر اس زمانے میں کاروانوں کے ساتھ ہوتا ہے، قافلوں کے ساتھ ہوتا ہے، تو گئے ایک قافلے کے سردار کے پاس، راستے میں پوری اس کی خدمت کی، اس کا بوجھ ڈھوتے تھے، اس کی خدمت کرتے تھے. تو وہ روزانہ جو ہے چند پیسے دیتا تھا، اسے جماتے تھے. لوگوں کے پیسے لینا ان کی یہ دشواری نہیں تھی، اتنی خودداری تھی. غرض جو بھی ہو میں لوگوں سے پیسے نہیں لوں گا. کہا جاتا ہے کہ یہ جب یمن پہنچے، داخل ہوئے یمن میں اور عبدالرزاق صنعانی سے ملاقات کرنے گئے. گھر میں گئے، ان کے دستک دی تو گھر کے باہر ایک آدمی بیٹھا تھا. وہ بولا کہ بھائی اس وقت امام صاحب باہر نہیں آتے اور غصہ آ جائیں گا، آپ جو ہے دستک دیں گے. تو احمد بن حنبل جو ہے صبح سے شام تک گھر کے دروازے کے پاس بیٹھے رہے. شام کے وقت تو امام صاحب باہر نکلے، عبدالرزاق صنعانی باہر نکلے تو دیکھ رہے ہیں کہ بچہ اپنے پاس کتاب رکھ کر بیٹھا ہے. پوچھتے ہیں کیا میں ماجرا ہے؟ تو امام احمد بن حنبل اٹھ کر کہتے ہیں کہ میرا نام احمد بن حنبل ہے، میں بغداد سے آیا ہوں آپ سے ملاقات کرنے کے لیے. عبدالرزاق صنعانی کہتے ہیں آپ احمد بن حنبل ہیں؟ احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ ہاں میں احمد بن حنبل ہوں. یہ لیجیے تحفہ. کیا تحفہ ہے؟ تحفہ حدیث کی کتاب ہے. یہ لیجیے تحفہ آپ کے لیے میں لایا ہوں. وہ لے کر دیکھتے ہیں، واہ کیا بہترین احادیث ہے اور اس میں اسانید کتنے کم ہیں، بہت خوش ہو جاتے ہیں. اس کے بعد احمد بن حنبل ان کے پاس ایک مدت تک علم حاصل کرتے ہیں. اور جب وہ یمن میں تھے، ہوتا ایک مرتبہ یہ ہے کہ ان کے کمرے سے ان کے کپڑے چرا لیے جاتے ہیں. کئی دن تک عبدالرزاق کے پاس نہیں آئے، کمرے سے کپڑے چرا لیے گئے. کیونکہ اس زمانے میں کپڑے آدمی کے پاس ایک سیٹ ہوتا ہے، ہم جیسے نہیں 25 سیٹ، یہ پینٹ 10، شرٹ 15، جھبے 15. جی نہیں، ایک دو سیٹ ہوتے ہیں. تو ان کے پاس ایک سیٹ تھا جو چوری چلی گئی. اب گھر میں ہے بغیر کپڑے کے، کئی دن تک باہر نہیں نکلے. تو عبدالرزاق صنعانی آئے زیارت کرنے کے لیے، دستک دیے، دروازہ نہیں کھولیا. احمد بن حنبل اندر سے آواز دیے کہ کون ہے بھائی؟ عبدالرزاق بولے کہ میں آیا ہوں. تو احمد بن حنبل بولے کہ میں دروازہ کھول نہیں سکتا، میری حالت ویسی ہے. تو پوچھے کیا ماجرا ہے؟ تو بولے کہ میرے کپڑے چوری چلے گئے. تو عبدالرزاق فوراً بولے کہ میرے پاس کپڑے ہیں، اب دروازہ کھولے میں دیتا ہوں. احمد بن حنبل بولے نہیں چاہیے مجھے. بولے کہ بھائی کپڑے کم از کم لے لو. بولے نہیں چاہیے کپڑے. تو آخر کیسے باہر آئیں گے؟ تو احمد بن حنبل بولے کہ آپ کو سفیان بن عیینہ کی روایتیں آپ کے پاس ہیں، سفیان بن عیینہ کی روایتیں آپ کے پاس ہیں، ایک بہت بڑے محدث گزرے. عبدالرزاق صنعانی کہتے ہیں کہ ہے میرے پاس چند. احمد بن حنبل بولے کہ میرے پاس ان کی پوری روایتیں ہیں. تو پھر کیا کریں؟ بولے کہ جاؤ بازار سے خالی پیپر لاؤ، میں لکھ کر دیتا ہوں، اس کے بدلے آپ مجھے 2 کپڑے دینا. وہ گئے جو ہے 2 خالی کاغذات لا کر دیے، اندر بیٹھ کر سفیان بن عیینہ کے پورے روایت لکھ کر باہر دے دیے. تو 2 کپڑے ملے، پہن کر باہر آئے احمد بن حنبل. تو اس طریقے سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا تقویٰ دیا تھا، کسی سے کسی بھی مہلت پر ایک پیسہ زندگی میں نہیں لی. کیسے زندگی گزارتے تھے؟ کہا جاتا ہے ان کے والد وراثت میں گھر چھوڑ کر گئے. گھر کو انہوں نے 2 تقسیم میں ڈیوائڈ کیا، ایک حصے میں رہتے تھے، ایک حصے میں کرائے کو چھوڑ دیا. اب وہ کرایہ والے کے پاس کرایہ لیتے تھے اور زندگی گزارتے تھے. اب کرایہ والے کے ساتھ ماجرا کیا ہے؟ ایک مرتبہ ہوتا یہ ہے کہ ان کے گھر کے سامنے ایک باوڑی تھی، اس میں جو ہے ایک بچہ جو ہے احمد بن حنبل کا ایک جو ہے قینچی ڈال دیتا ہے. تو کرایہ والا نکل کر آ کر دیکھتا ہے، وہ اتر کر قینچی نکال کر لا کر احمد بن حنبل کے پاس دیتا ہے. بولا کہ دیکھو آپ کو بچہ جو ہے قینچی کو جو ہے باوڑی میں ڈال دیا ہے. احمد بن حنبل قینچی لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ 3 مہینے کا کرایہ معاف. کہتے ہیں 3 مہینے کا کرایہ معاف، بہت اچھا کام کیا میرے لیے. اب اندر گئے، بولے کہ ہاں. تو 3 مہینے کا کرایہ معاف. اس طریقے سے کرایہ لے کر زندگی گزارتے تھے. اللہ المستعان. یہ ایسے قصے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ سننے والا بولے کہ امام صاحب بھائی آپ جو ہے ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، آج کے دور میں ایسے ایسے باتیں بولے تو ہم کہاں جانا. لیکن حق یہ ہے کہ ایسے لوگ تھے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے تھے، جب جا کر یہ دین کی حفاظت ہوئی. اور ڈھیر سارے واقعات ہیں، میں جلدی جو ہے ان کی زندگی کا اہم واقعہ بیان کر دیتا ہوں. ان کی زندگی میں سب سے اہم واقعہ علی بن المدینی، ایک بہت بڑے محدث ہیں، امام بخاری کے استاد ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کی حفاظت 2 لوگوں سے کی ہے. ایک ابوبکر صدیق سے جب فتنہ ردہ پڑا، جب لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مرتد ہو گئے تو ابوبکر صدیق ایسے مضبوط اڑے رہے
اور ان لوگوں سے جہاد کیے اور تمام لوگوں کو واپس مسلمان بنائے. تو جو کارنامہ ابو بکر صدیق کا تھا بہت بڑا تھا، ایک ان کے ذریعے سے. دوسرا احمد بن حنبل کے ذریعے سے ایک بہت بڑا فتنہ اس زمانے میں آیا. فتنے کا نام ہے فتنے خلق قرآن. فتنے خلق قرآن. یہ فتنہ کیا ہے اسے سمجھ لیجئے مختصر طور پر. قرآن یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، کلام اللہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. اللہ تعالیٰ کی 99 صفت ہے، اس میں سے ایک صفت ہے کلام. اللہ تعالیٰ بولتا ہے. کلم اللہ موسیٰ تکلیما، موسیٰ سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا. تو کلام کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. جو بھی چیز اللہ کی صفت ہے وہ غیر مخلوق ہے. غیر مخلوق کیا مطلب؟ کریٹڈ نہیں ہے، چونکہ اس کا تعلق اللہ سے ہے. اللہ کریٹر ہے تو اللہ کے پورے صفات کریٹر ہیں. جی اللہ تعالیٰ کریٹڈ نہیں ہو سکتا، مخلوق نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ غیر مخلوق ہے. تو اب اس زمانے میں فتنہ یہ پڑ گیا کہ لوگ بولنے لگے کہ قرآن مخلوق ہے، قرآن کریٹڈ ہے. حق پسند علماء یہ کہتے تھے کہ قرآن کریٹڈ نہیں ہے، قرآن اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اس وجہ سے یہ غیر مخلوق ہے. اصل میں فتنہ اس وجہ سے آیا، جیسے میں کل کے مجلس میں بتایا، کہ فلسفے کی وجہ سے لوگ اس زمانے میں فلسفے سے متاثر ہونا شروع ہو گئے. فلسفی، خاص طور پر گریک فلسفی، اس سے لوگ متاثر ہونا شروع ہوئے. اور میں کل بھی بتایا تھا کہ ایک ایسا بادشاہ ہے جس کا نام ابو جعفر المنصور، یہ علم دوست تھا، اس کی دوستی نے اسے گمراہی میں ڈال دیا. یہ کیا کیا؟ ڈھیر سارے گریک کتابوں کو عربی میں ترجمہ کیا. اور گریک جو فلسفی ہے، جیسے جو ہے ارسطاٹل، پلاٹو، جیسے پرانے جو فلسفرز تھے، ان کے افکار، ان کے تھاٹس اسلام میں آنا شروع ہو گئے، خاص طور پر ترجمے ہونے کے بعد. تو ابو جعفر منصور کا پوتا ایک تھا جس کا نام تھا مامون. نام یاد رکھیے، مامون. بہت بڑا بادشاہ، 25 سال حکومت کیا بغداد کے اندر. بہت بڑا بادشاہ، ہر فن میں ماہر تھا. جہاد کے میدان میں جائیے، اس کے برابر لڑنے والا کوئی نہیں. کشتی میں اس کے برابر لڑنے والا کوئی نہیں. حدیث کے فن میں اس کے برابر کا محدث نہیں. فقہ میں اس کے برابر کا فقیہ نہیں. کہا جاتا ہے کہ ایک مجلس میں 40 وقت کے بڑے بڑے علماء تھے، بڑے بڑے علماء. ابھی جو تھا ایک قسم سے جو ہے علم زیادہ ہونے کی وجہ سے اوور ڈوز ہو گیا ایسے مامون کو، تو تھوڑا جو ہے شیعت کی طرف مائل ہو گیا. کہا جاتا ہے کہ ایک مجلس میں 40 وقت کے بڑے بڑے علماء ہیں اور پورے جو ہے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ حضرت علی سے ابو بکر عمر افضل ہے. ایک آدمی ہے یہ ثابت کر رہا ہے کہ ابو بکر عمر سے علی افضل ہے. کہا جاتا ہے کہ ڈیبیٹ 3 دن تک چلتا رہا اور 3 دن یہی جیتا. 40 علماء ہیں، سب کے زبان بند کر دیا. ایسے غیر معاملے مہارت تھی. حق یہ ہے کہ ابو بکر عمر افضل ہے، لیکن اس کی مہارت دیکھیے، اتنی مہارت تھی کہ سب کے زبان بند کر دیتا تھا. اور یہ ایسا بادشاہ ہے، روزانہ اس کے مجلس میں ڈیبیٹس. کسی نصرانی بلا لیے، مسلمان ڈیبیٹ کرتے رہو، کسی مسئلے میں ڈیبیٹ. تو ہر دن اس کا جو علم میں گزرتا تھا. اور جہادیں ہو رہی ہیں، سب کچھ چل رہا ہے. لڑائی میں اپنے بھائی کو مار کر حکومت میں آیا. جی بہت بڑا بادشاہ گزرا. اور اس کے علم کی دوستی دیکھیے. یہ جب حکومت کر رہا تھا اس وقت ترکیہ کا علاقہ عیسائی کے پاس تھا. ابھی جو ہے مسلمانوں نے فتح نہیں کی. مسلمان 1483 میں سے فتح کیے تھے، ورنہ اس سے پہلے یہ عیسائیوں کے ہاتھ میں تھا. ہوا یہ کہ یہ جو عیسائی ہے اور مسلمان اس کے نیچے ہے، اس کے نیچے جو ہے شام کا علاقہ پڑتا ہے. دونوں کے درمیان ہمیشہ کی لڑائی. جب یہ بادشاہ بنا تو ایک زبردست لڑائی چلی جس میں اس نے بڑی آسانی سے عیسائیوں کو رون دیا. پورے جو ہے نکمے بن گئے، پورے پیچھے ہٹ گئے. اور اس کے بعد اعلان یہ کرتا ہے، سب سے پہلا یہ کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ تم لوگوں سے دوبارہ نہیں لڑوں. جب تک میری حکومت ہے میں تم لوگوں سے نہیں لڑوں گا. اور اس کے بعد تم لوگوں کے ذریعے سے جو ٹیکس ہم کو ملتے ہیں، کروڑوں کے ٹیکس آتے تھے، وہ ٹیکس میں نہیں لوں گا.
اور اس کے بعد تمہارے بڑے بڑے تجار، تمہارے بڑے بڑے بزنس مین کے لیے چھوٹ یہ ہے کہ وہ آئے ہمارے بستی میں تجارت کریں بغیر ٹیکس کے. بہت بڑی چھوٹ ہے میرے دوستوں. کہتا ہے کہ یہ 3 چھوٹ میں دیتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے، دیکھیے علم کی دوستی، شرط یہ ہے کہ ترکیہ کے اندر اور یورپ کے اندر خاص طور پر جو حکومتیں ترکیہ کی حکومت کے ماتحت ہیں، اس میں جتنے بھی لائبریریز ہیں، جتنے بھی کتابیں ہیں، پورے کے پورے اونٹوں میں لدا کر میرے بستی کو بھیج دیجیے. یہی اگر یہ کر دیں گے تو 3 ہے، زندگی بھر لڑائی نہیں. جب تک میں بادشاہ رہوں گا لڑائی نہیں، ٹیکسز فری، آپ لوگ آسانی سے تجارت کر سکتے ہیں. یہ کہنا تو وہ لوگ بہت خوش ہو گئے. ساری کی ساری کتابیں اونٹوں میں لدا کر پورے کے پورے بغداد آ کر پہنچ گئی. اور اس کے بعد یہ اعلان کیا کہ اگر یہ کتابوں کا ترجمہ کرنے والے مل جائیں تو ان کو میں ماہانہ اتنی تنخواہ دیتا ہوں. تو ڈھیر سارے گریک زبان کے ماہرین، ڈھیر سارے جو ہے دوسرے لینگویجز کے ماہرین جمع ہوئے اور کتابوں کا ترجمہ شروع ہو گیا. تو ڈھیر ساری کتابیں جو ہے اس کے دور میں ترجمہ ہوئی. اور سب سے پہلا یہ بادشاہ ہے جو بڑے بڑے ٹیلیسکوپس لگایا. اس سے پہلے جو ہے یہ جو ایسٹرالوجی تھا اتنا پھیلا ہوا نہیں تھا. یہ سب سے پہلا بادشاہ ہے جس نے بغداد کے بڑے بڑے پہاڑوں میں ٹیلیسکوپس لگائے اور ڈھیر سارے علماء کو اس لیے وقف کر دیا کہ دیکھیں آسمان میں کیا ہے. تو وہ لوگ دیکھتے تھے، ڈھیر ساری کتابیں لکھی گئی جو آج جو ہے بڑے بڑے لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. تو غیر معمولی بادشاہ تھا. یہ جیسے بتایا میں، یہ فلسفے سے متاثر ہو گیا تھا اور فلسفہ اسے آخرکار اس چیز تک پہنچا دیا کہ وہ یہ کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی صفات نہیں ہے. 99 صفات جو قرآن میں ہیں یہ پورے بے معنی ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں، پورے بیکار صفات ہیں. ہاں مطلب ہے سمیع بصیر ہے، اس کا کوئی مطلب نہیں ہے. معتزلی عقیدے کا ہو گیا، فلسفے میں ڈوبا، برباد ہو گیا. تو یہ جب یہ عقیدے کو اختیار کیا تو اس نے ایک پاگل کام کیا. کیا کیا؟ بولا کہ جتنے بھی بڑے بڑے علماء اسلامی حکومت میں ہیں سب اس عقیدے کو مانے، کمپلسری مارنا چاہیے. کیا عقیدہ؟ قرآن مخلوق ہے، اللہ کے صفات نہیں ہیں، اللہ کے پورے صفات مخلوق ہیں. تو سارے عالم اسلامی میں لوگوں کو دوڑا دیا، پولیس بھیج دیا، بولا کہ جو بھی عالم اس عقیدے کی مخالفت کرتا ہے اسے جیل میں ڈالو. بہت بڑا فتنہ کھڑا ہو گیا. ایسا فتنہ دیکھیے اب صرف ایک بستی نہیں ہے، پورے عالمی اسلامی متاثر ہے اس سے. اور معمون کا روب، حکومت کا روب تصور نہیں کر سکتے آپ. تو بڑے بڑے علماء کیا کیے اس وقت کے، ایسے باتیں بولنے لگے جس سے کیا ہے مخالفت ظاہر نہیں ہوتی، دو ٹک باتیں کہنے لگے. تو یہ مصیبت میں، یہ فتنے میں صرف 2 آدمی تھے جو یہ منہ کھول کر کہتے تھے کہ قرآن غیر مخلوق ہے، قرآن اللہ تعالی کی صفت ہے، یہ غیر مخلوق ہے. 2 کون ہیں؟ ایک احمد بن حنبل، دوسرے محمد بن نوح. جب احمد بن حنبل سے پوچھا گیا بغداد کی ایک مسجد میں، حکومت کے لوگ آ کر پوچھے کہ آپ کی رائے کیا ہے، کیا آپ قرآن کو مخلوق کہتے ہیں غیر مخلوق کہتے ہیں؟ احمد بن حنبل بولے کہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن غیر مخلوق ہے. بولے کہ عرض کرو ان کو. احمد بن حنبل کو عرض کر لیا گیا اور ان کے ساتھ اور ایک آدمی جن کا نام تھا محمد بن نوح. دوسرے علماء ایسی ویسی باتیں بول کر حق جانتے تھے لیکن حکومت کے پریشانی میں کون جائے گا، ایسی باتیں بولے جس سے حق معلوم نہیں ہوا، باتیں ملا کر بول کے خاموش رہ گئے. لیکن احمد بن حنبل تھے جو صریح کہتے تھے کہ نہیں قرآن غیر مخلوق ہے، عقیدہ یہی ہے، یہی عقیدہ ہے جو صحابہ کا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. اس طریقے سے برملا حق بولنے لگے تو ان کو عرض کر لیا گیا. کہا جاتا ہے کہ 3 سال تک یہ جیل میں تھے اور 3 سال تک ان کو خوب مارا گیا. جب ان کو عرض کر کے بادشاہ کے پاس لے کر گئے تو مامون وفات پا گیا. جس دن عرض کیا گیا اس دن مامون مر گیا. تو دوسرا بادشاہ بنتا ہے جس کا نام تھا معتصم، جو 8 سال حکومت کرتا رہا. تو اس کے مجلس میں روزانہ احمد بن حنبل کو بلایا جاتا تھا اور پوچھا جاتا تھا کہ آپ کس عقیدے کے قائل ہیں. احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ قرآن غیر مخلوق ہے. تو کئی مرتبہ مناظرے ہوئے. ایک مرتبہ مناظرے میں پوچھا گیا کہ آپ کہتے ہیں کہ قرآن غیر مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے اللہ خالق کل شیء،
یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے. تو قرآن ایک چیز ہے یا نہیں ہے؟ قرآن ایک چیز ہے یا نہیں ہے؟ تو احمد بن حنبل بولے اچھا ایسی بات ہے تو اللہ تعالیٰ قرآن میں دوسری جگہ کہتا ہے صالح علیہ السلام کے قوم پر جو عذاب آیا، وہ جو گھناونے ابر آئے، تو اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے تدمر کل شیء، یہ ایسے ابر تھی، ایسی مصیبت تھی جو ہر چیز کو برباد کر دی، ہر چیز کو برباد کر دی. لیکن اس کے بعد قرآن کہتا ہے فَأَصْبَحُوا لَا يُرَىٰ إِلَّا أَمَاكِنَهُمْ، اور جب عذاب آ کر چلے گیا تو صرف ان لوگوں کی لاشیں موجود تھی، صرف ان لوگوں کے گھرے جو ٹوٹے پھوٹے تھے وہ تھے. تو سب چیز برباد کر دی جو اللہ تعالیٰ بولا ہے قرآن میں، لیکن ادھر دیکھیے ان کے لاش ان کے گھر موجود ہیں، تو سب چیز اس میں داخل نہیں ہے. اس طریقے سے دلیل توڑے، ایک آدمی ادھر سے دلیل پوچھتا ہے، اس کا دلیل توڑے. مجلس میں بڑے بڑے علماء معتزلی عقیدے کے بیٹھے ہیں، سب کے دلیل توڑتے ہوئے جا رہے ہیں. آخرکار ان کو بہت مصیبتیں جھیلنی پڑی اور خوب مارا گیا، لیکن آخری دم تک یہ جو ہے حق بولتے رہے. ان کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ جب جیل میں تھے تو ان سے ملاقات کرنے کے لیے چند لوگ آئے، آ کر بولے کہ امام صاحب آپ کیسے جو ہے اس مصیبت کو برداشت کرتے ہیں، کیسے تکلیف برداشت کرتے ہیں، آپ کچھ نہ کچھ کہہ دیجئے جیسے دوسرے علماء کہیں، آپ کے لیے آسانی ہے. تو احمد بن حنبل بولتے ہیں کہ نہیں، ہرگز میں آخری دم تک حق بولتا رہوں. اور آخری بولے کہ میں سب چیز برداشت کر سکتا ہوں، لیکن یہ کوڑے جو برساتے ہیں، یہ جو کوڑے مجھ میں مارے جاتے ہیں، یہ میں برداشت نہیں کر پا رہا ہوں. تو کہا جاتا ہے کہ ان کے ساتھ ایک چور جو ہے جیل میں تھا. وہ چور اٹھ کر بولا کہ احمد بن حنبل آپ فکر مت کرو بھائی، 2 کوڑے معلوم ہوتے ہیں، اس کے بعد معلوم نہیں ہوتا. 2 کوڑے برستے ہیں تو اس کے بعد جسم سن ہو جاتا ہے، اس کے بعد 1000 بھی کوڑے مارے معلوم نہیں ہوتا. آپ بے فکر رہیے، حق میں اڑے رہیے. تو احمد بن حنبل جو ہے جیل سے باہر آ کر کہتے تھے لوگوں سب کی بات کام نہیں آئی مجھے، لیکن یہ جو چور کی بات جو تھی ہمیشہ کام آتی رہی مجھے. اس کے کانسیپٹ میں زندگی بھر گزارتا رہا. جب بھی مجھے لے کر جا کر رکھے جاتا تو میں 2 کوڑے برداشت کرتا، بس اس کے بعد مجھے معلوم نہیں ہوتا. 1000 کوڑے برسائے جاتے ہیں لیکن برداشت کرتے رہتے. تو ایسا مارا جاتا تھا، ایسا مارا جاتا تھا. تپتی ہوئی دھوپ ہے اوپر اور بادشاہ کھڑا ہے ساتھ، کوڑے برسائے جا رہے ہیں. مارنے کے بعد کہتا ہے بادشاہ دیکھو میں تم پر رحم کرنا چاہتا ہوں، یہ عقیدہ چھوڑ دو. احمد بن حنبل بولتے ہیں کہ میں چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، یہ ایک دلیل دے دو، تو بس ایک دلیل دے دو. ایک مرتبہ ہوتا یہ ہے ڈیبیٹ میں، کئی ڈیبیٹ چلتے رہے، تقریباً 4 سال تک صرف یہی کام تھا، روزانہ ڈیبیٹ. تو ایک دن آ کر احمد بن حنبل بولے بادشاہ کے پاس میں کل رات خواب میں دیکھا کہ قرآن میرے پاس آیا، آ کر جو ہے ایک کونے میں نماز پڑھا، سجدہ کیا. تو بادشاہ بولا کیا مذاق کرتے ہیں جی، قرآن کیسے جائیں گا، کیسے نماز پڑھیں گا جی، قرآن کیا مخلوق؟ یہی تو میں بول رہا ہوں. بولے یہی تو میں بول رہا ہوں، آپ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، دوسرے مسئلے میں اٹکے ہوئے ہیں. اس طریقے سے پوری زندگی ڈیبیٹ کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ نے آخرکار ان کے مسئلے کو حل کر دیا. جب معتصم مر گیا، ایک دوسرا بادشاہ جس کا نام تھا متوکل، جو پکا اہل سنت و جماعت کا عقیدے کا تھا، وہ آیا احمد بن حنبل کو تمام پریشانی سے رہا کر دیا. اور اس کے بعد احمد بن حنبل کھلا درس دیتے تھے اور ان کے مجلس میں لاکھوں کی تعداد کے لوگ آتے تھے. اور ڈھیر سارے واقعات ہیں، ان کے چند اہم اقوال، چند سنہرے اقوال سن لیجئے، اس کے بعد انشاءاللہ ہم اپنی بات ختم کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں، عام طور پر یہ کہتے تھے الخوف یمنعنی اکل الطعام والشراب وَإِذَا ذَكَرْتُ الْمَوْتِ هَانَ عَلَيَّ كُلُّ أَمْرِ الدُّنْيَا. کہتے ہیں کہ اللہ کا ڈر ہے، مجھے کھانے پینے کے لیے نہیں چھوڑتا، کھانے پینے کے لیے نہیں چھوڑتا. ان کا کھانا پوری زندگی میں کیا تھا؟ روٹی اور اس کے ساتھ کیا کہتے ہیں اس کو؟ خل. روٹی اور اس کے ساتھ جو ہے سرکہ. پوری زندگی یہی کھاتے تھے. اور ان کے تعلق سے آتا ہے کہ یہ 20 سال گزر گئے، 20 سال سے سالنہ نہیں کھائے، سالنے کا ٹیسٹ نہیں جانتے تھے، پوری زندگی جو ہے ایسا گزارا. کہتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ کا ڈر کھانے پینے نہیں چھوڑتا، اور میں جب بھی موت یاد کرتا ہوں دنیا کے پورے مسائل میرے سامنے آسان ہو جاتے ہیں. وہی تو ایک چیز ہے جو تمام مسئلے کو ختم کرنے والی ہے. اس کے بعد کہتے ہیں ما اعدل بالفقر شيئا ولو وجدت السبيل لخرجت حتى لا يكون لي ذکر. میرے نظر میں یہ جو غریبی میں برداشت کرتا ہوں یہ کچھ بھی نہیں ہے، اور مجھے جو بہت بڑی مصیبت آئی ہے وہ میری شہرت ہے. میں چاہتا ہوں کہ کچھ ایسی چیز مجھے نظر آ جائے جس کے ذریعے سے شہرت سے بچ جاؤں. بہت مشہور تھے، بہت مشہور تھے.
آخر دم تک جو ہے یہی دعا کرتے تھے کہ اللہ مجھے شہرت سے بچا. اس کے بعد کہتے ہیں اريد ان اكون في شعب بمكة حتى لا اعرف قد بليت بالشهرة اني اتمنى الموت صباحا ومساء. میں چاہتا ہوں کہ مکے کی کوئی ایک گلی میں زندگی گزار دوں, معمولی زندگی گزار دوں. اللہ تعالیٰ نے مجھے شہرت دے کر بہت بڑی مصیبت میں پھنسا دیا ہے, اور اللہ تعالیٰ سے رات دن یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے شہرت سے بچا لے. دیکھیے کیسے تھے امام. لیکن آج ہمارے لوگ کیا ہیں, شہرت کے لیے کروڑوں خرچہ کرتے ہیں. مسجد کے لیے کیا ایک ٹیوب لائٹ دے دیے, مسجد میں ٹیوب لائٹ نظر نہیں آ رہا, لیکن ٹیوب لائٹ کے اوپر اتنا بڑا نام لکھے ہیں کہ نام نظر آ رہا ہے زمین میں کہ فلان ٹیوب لائٹ دے, فلاں آدمی جو ہے صدقہ کیا ہے. مسجد کے لیے ایک واچ کیا دے دیے کہ واچ کے کانٹے نظر نہیں آتے, لیکن جو آدمی واچ دیا ہے اس کا نام اتنا بڑا نظر آتا ہے کہ لوگ بار بار دیکھتے ہیں. یہ ایسی حالت ہے ہماری. لیکن ہمارے بڑے دیکھیے کیسے تھے. اس لیے حکومتیں کی, یہ ان کے ہاتھ میں کئیوں لوگ, کئیوں عیسائی, کئیوں یہودیوں نے اسلام قبول کیا ہے. لیکن میں اس میں تفصیل میں نہیں گیا, مختصر طور پر آپ کو جو ہے اہم باتیں ان کی زندگی کے بتا دیتا ہوں. ان کی وفات کیسے آئی, یہ اہم چیز ہے. کہا جاتا ہے کہ ان کی عمر جب 70 پر 7 سال کی ہوئی تو اچانک ان کو خون کا پیشاب آیا, اور جب جا کر چیک کیے تو معلوم ہوا, ڈاکٹر یہ کہنے لگا کہ یہ آدمی ایسا ہے جو اللہ کے خوف سے اس کا کلیجہ پھٹ گیا ہے, اس وجہ سے اسے پیشاب خون کا ہو رہا ہے. اور اس کے بعد 2 دن کے بعد یہ وفات پا جاتے ہیں. وفات پانے کے بعد ایک بہت بڑا معجزہ سرزد ہوتا ہے, وہ یہ ہے کہ ان کی جنازے کی نماز اس زمانے کے اعتبار سے 6 لاکھ لوگ پڑھتے ہیں. پورے کا پورا بغداد بھر گیا, سڑکیں بھر گئی, اور بغداد کے پورے لوگ اپنے دروازے کھول دیے, اعلان کرتے تھے لوگوں وضو کے لیے ہمارے گھروں میں آ جاؤ تاکہ نماز پڑھ لیں. تو بہت بڑی تعداد ان کے جنازے کی نماز پڑھی, اور کئی لوگ راستے میں آ رہے تھے, اور کئی دن تک ان کے جنازے میں, ان کے جو ہے قبر میں جنازے کی نماز پڑھی گئی تھی. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو یہ چیز دیا ہے. اور اس کے بعد جو ہے مرتے وقت جو ہے وصیت لکھتے ہیں, مرنے کے بعد وصیت کھول کر پڑھتے ہیں. تو وصیت یہ ہے, کہتے ہیں کہ یوصی احمد بن حنبل انه یشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ. وصیت کیا ہے, فلان زمین فلان کے نام یہ نہیں ہے. وصیت یہ ہے کہ احمد بن حنبل شہادت دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے, وہ اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے, اور اس چیز کی شہادت دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں. بس اسی سے اپنی بات ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم نے جو بھی کہا ہے, جو بھی سنا ہے, اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.